بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 2۔ آئیے صفحہ 20 سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر لکھا ہے شیعہ عقیدہ۔ لغت میں شیعہ کے معنی پیروکار اور حامی کے ہیں، لیکن عرف عام میں شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اماموں کی پیروی کرتا ہے، جن میں اول امام علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی علیہ السلام موعود علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 82 میں کہ بے شک ابراہیم نوح کے پیروکار تھے۔ تو یہاں پہ مورخین اور متکلمین کے مطابق شیعہ وہ فرقہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کا تقرر فرمائیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصراحت فرما دیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے جانشین ہوں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیعت کا آغاز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلے کی وجہ سے شیعت کا آغاز ہوا ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات قطعاً درست نہیں۔ شیعت کے وجود میں آنے کا سبب ایک دینی مسئلہ تھا، جس کا سیاست سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت شیعہ عقیدے کا سرچشمہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مشاورت اور اخوت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں بچپن سے پالا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی۔ آپ نے ساری زندگی امام علی علیہ السلام پر نہ تو کبھی اعتراض کیا اور نہ کبھی ان کے کسی فعل پر باز پرس کی۔ بعض انتہائی اہم اور مشکل مواقع پر امام علی علیہ السلام نے آپ کی نمائندگی فرمائی تھی۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 21 پہ آ گئے ہیں۔ آپ کی نمائندگی فرمائی تھی، مثلاً حج کے موقع پر سورہ براءت کی آیات اولین اب پہلی بار مشرکین مکہ تک امام علی علیہ السلام نے ہی پہنچائی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو اور جنگ خیبر میں مرہب کو قتل کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام کو منتخب فرمایا تھا۔ نجران، اور یہاں بریکٹ پہ لکھا ہے یمن کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہ السلام اور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ کر فتح مکہ کے دن بت توڑے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے چادر تطہیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ پائی تھی۔ بلا شبہ ایسے بے شمار فضائل امام علی علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو ان میں سے ایک فضیلت بھی حاصل ہوئی تو وہ صحابی اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا۔ جہاں تک امام علی علیہ السلام کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کے فضائل بصراحت بیان فرمائے تھے اور انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ سامعین، یہاں پر میں ساتھ ساتھ یہ کہتی چلوں کہ واضح کرتی چلوں کہ یہ کتاب PDF سے پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ترتیب کے مطابق نہ ہو، اور دوسری چیز ویسے تو ہم ہر چیز دیکھ کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور پرابلم اس میں پڑھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ الفاظ پہ زیادہ انک جو ہے وہ نمایاں ہے، جس کی وجہ سے وہ گول گول سے ہو جاتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو صحیح آپ لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن یہ کہ جہاں کہیں نہیں سمجھ پاؤں گی صحیح، میں وہاں پہ رک کر آپ سے معذرت چاہ کے آگے چلوں گی۔ آئیے پھر ہم اپنی ریڈنگ کا پھر سے آغاز کرتے ہیں، جہاں پہ ابھی ہم نے چھوڑا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کے فضائل بصراحت بیان فرمائے تھے اور انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے بارے میں سب سے پہلا اعلان اس وقت فرمایا تھا کہ جب آیت انذار لگ رہا ہے، میرے خیال ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، آیت انذار نازل ہوئی تھی اور آپ نے اپنے خاندان کے 30 افراد کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی گدی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے بعد تم لوگوں میں میرا وصی ہے اور میرا وزیر ہے اور میرا خلیفہ ہے،
بس تم اس کی بات سنو اور مانو۔ اب یہ چیز جو ہے یہاں تک بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم نے جو حاشیہ ہے اس میں کچھ مزید اس کے بارے میں جاننا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حاشیے کی جو تحریر ہے وہ تو بہت زیادہ مشکل سے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن چلیے کوشش کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھائی وسیع اور خلیفہ کو قضا و قضا قافز الف سے بدل دیا ہے۔ نیز ابن حشام نے اپنی سیرت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ سیرت ابن اسحاق کے جن مطالب کو لوگ ناپسند کرتے ہیں میں نے وہ اپنی اس کتاب میں نقل نہیں کیے۔ پھر لکھا ہے، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا سا ہے، لکھا ہے اسی طرح مصر کے محمد حسنین ہیکل نے اپنی کتاب حیات محمد کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ 104 پر یہ پوری حدیث دار نقل کی تھی، لیکن جب اس نے 1345 ہجری میں دوسرا ایڈیشن شائع کرایا تو اس میں سے یہ حدیث نکال دی۔ یہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 22 پر آ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف علی علیہ السلام کے بارے میں آخری اعلان حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا۔ وہاں آپ نے خطبے کے دوران حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اپنے پہلے اعلان سے لے کر اس آخری اعلان کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں متعدد مرتبہ لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کہ صحیح بخاری اور جلد نمبر 6 اور صفحہ حدیث نمبر 408 ہے کہ یا علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حدیث ثقلین جیسی متواتر حدیث کے علاوہ بہت سی روایات ہیں کہ جو سنی علماء نے نقل کی ہیں۔ شیعہ علماء نے یہ روایت اور دلائل الصدق وغیرہ میں جمع کی ہیں۔ اور یہ جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تھوڑا سا انک اس پر زیادہ ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں نقض الشیعہ، عیان الشیعہ، المرجعات اور دلائل الصدق وغیرہ میں جمع کی ہیں۔ یہ کتابوں کے نام تھے۔ پھر لکھا ہے، میں نے ایسا کوئی سنی عالم نہیں دیکھا کہ جس نے امام علی علیہ السلام کی ولایت اور وصایت کے بارے میں احادیث نقل نہ کی ہوں۔ البتہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے کہ ان روایات میں لفظ ولایت ہے جس کے لازمی معنی حکومت اور اقتدار کے ہیں، دوستی اور اخلاص مراد لیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وصی کا کام صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ سنی علماء نے ان روایات کی اپنے انداز سے تعویل کرنے کی لا حاصل کوشش کی ہے اور بڑی زحمتیں اٹھا کر ایسے دور از کار معانی بیان کیے ہیں کہ جو روایات کے متن سے کسی طرح لگا نہیں کھاتے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، متن سے کسی طرح لگا نہیں کھاتے، لام گاف الف نہیں کھاتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسی روایات کسی دوسرے صحابی کے بارے میں ہوتی تو وہ سنہری حروف سے لکھی جاتی۔ اگر شیعہ امام علی علیہ السلام کی محبت کو سرمایہ ایمان جانتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح ارشادات کی تعمیل میں ایسا کرتے ہیں۔ ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے جن پر انحصار کر کے شیعہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ولایت علی کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کوئی چیز جذبات، تعصب اور باپ دادا کی تقلید کے طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس دلیل کی بنیاد پر شیعہ عقیدے کا ماخذ خالصتاً دینی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی تعمیل پر مبنی ہے۔ اس کا سیاست اور سیاسی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے پڑھنا ہے حاشیے میں سے، لیکن کافی کچھ اردو میں کتاب کے بارے میں ہے اور ایک انگلش میں بھی ہے،
اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچا دیں۔ نمبر 1 لکھا ہے کچھ مستشرقین اور مغربی مصنفین کی رائے ہے کہ تشیع امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ان کے بقول امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے شیعوں کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے صف بندی کی اور تشیع ایک منظم عقیدہ بن کر نمودار ہوا۔ اس سے قبل شیعوں میں صف بندی موجود نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ سے پہلے تشیع کی حیثیت ایک سیاسی دھڑے کی تھی اور تشیع کے مخصوص نظریات لوگوں کے دلوں میں راسخ اور خون میں شامل تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو تشیع لوگوں کی رگ و پے میں سرایت کر گیا اور ایک راسخ عقیدہ بن کر نمودار ہوا، جیسا کہ ایرانی نژاد امریکی اسکالر نے اپنی کتاب نو گاڈ بٹ گاڈ مطبوعہ رینڈم ہاؤس RUN لگ رہا ہے رینڈم ہاؤس ٹریڈ نیو یارک کے صفحہ نمبر 178 پر لکھا ہے، اور رضا ارسلان لکھتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ پڑھنا ہے جو کہ 4 لائنوں پر ہے۔ اس میں ایک اور ورڈ تھا، مجھے اس کی اسپیلنگ بھی نہیں پوری سمجھ میں آ رہی کہ PAPER پیپر، اب آگے B کے بعد کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، پیپر بیکس ہے یا کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رضا ارسلان لکھتا ہے، اب جو لکھا ہے انہوں نے وہ انگلش میں اس کو پوری کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا PDF پہ ہے بڑا کرتی ہوں مزید تاکہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جی اچھا، اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک منٹ جناب، لکھا ہے پٹ سمپلی دا میموری آف کربلا واز سلولی ٹرانسفارمنگ، اب یہاں سے آگے اس کو مجھے ٹرانسفارمنگ دا شیعہ علی فرام اے پولیٹیکل، شیعت ہوگا SHIATU ہے شاید، علی فرام اے پولیٹیکل فکشن ہونا چاہیے، ود دی aim of restoring the leadership of the community to the family of the Prophet in utterly distinct اب یہ بھی نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کی اسپیلنگ، religious sect in Islam, Shiaism, a religion founded on the ideal of the righteous behavior who following in the footsteps of the martyrs of Karbala willingly sacrifices himself in the struggle for justice against oppression. OPPRESSION۔ پھر لکھا ہے لارنس آف عربیہ کا مصنف اور عرب اسکالر جس کا نام اینتھنی پتہ نہیں کیا NOT نتھنگ ہے شاید، اپنی کتاب دی عربز مطبوعہ مینٹور بک نیو یارک طبع ہوئی جو کہ 1964 میں، اس کا نام ہے شیعہ ریورڈ اینڈ ابدالی ہوگا شاید ڈکلائن کے تحت صفحہ نمبر 155 پر لکھتا ہے کہ دا شیعہ موومنٹ ہیڈ بگن ان عربیہ ایٹ دی ٹائم آف دی پروفٹس ڈیتھ as a political party dedicated to putting all اب اس کے بعد جو چیزیں بنی مٹی ہوئی all the caliph ہیں CALIPH، ہاں یہی ہے۔ پھر from then until the death of Ali's son Hussein علیہ السلام it was a purely Arab movement but as the Umayyads لکھا ہے شاید یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، RIG ہے یا بہرحال کلاس اسٹرکچر ایمبٹڈ دی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا آگے میں جہاں جو کنوینٹ ٹو اسلام ان دی پرشین ایسٹ، دی شیعہ saw their opportunity to broaden the base of their movement and expand their numbers. Thus, the original partisans of Ali
grew into an international movement. उसके बाद फिर bent पता नहीं not only on restoring the ALIDS to the caliphate but also on staging a social revolution on behalf of the opposite लिखा है या नहीं समझ में आ रहा, everywhere within the empire. ये जो भी कुछ पढ़ा गया ये सब कोशिश के बावजूद सही ना पढ़ा गया, माजरत के साथ। अब मैं पेज 24 पर आ गई हूँ। यहाँ लिखा है शियत कब वजूद में आई। मिस्री मुसन्निफ शेख मोहम्मद अबू ज़हरा ने अल मज़ाहिबुल इस्लामिया में लिखा है कि शियत इस्लाम का कदीम तरीन सियासी मकतब है। ये सियासी मकतब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के ज़माने में पैदा हुआ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत में मुकम्मल हो गया। जूँ जूँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम लोगों से वाकिफ़ होते गए उन्होंने उनको तशरीह की अज़मत, दीन की इस्तवारी और अपने इल्म से आगाह किया। कोई कहता है कि शियत जंगे जमल में वजूद में आई और कोई कहता है कि शियत खवारिज के जन्म लेने से ज़हूर में आई। डॉक्टर ताहा हुसैन ने अपनी किताब अली व बनू में, ये भी थोड़ा सा मिटा हुआ है, अली तो समझ में आ गया, वह बनू बेनून वाव है, फिर आगे मेरे ख्याल है गोल है में लिखा है कि शियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वक्त में एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बन गई थी। ताहम हकीकत यह है कि शियत खिलाफत अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीह ऐलान और सहाबाए कराम के फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के साथ ही वजूद में आ गई थी। बकौल इब्न अबी अल हदीद अम्मार बिन यासिर, मिक़दाद बिन असवद, अबू अयूब अंसारी बरीदा, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबी बिन काब, हुज़ैफ़ा बिन यमान, सहल बिन हनीफ़, उस्मान बिन हनीफ़, अबुल हैसम बिन तहयान, अबी तुफ़ैल और तमाम बनी हाशिम अली अलैहिस्सलाम के शिया थे। अल्लामा शेख मोहम्मद हसन मुज़फ़्फ़र अपनी किताब का नाम है तारीख़ शिया में मोहम्मद अली कुर्द की किताब ख़ततुल शाम कि जिसका जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 251 से नकल करते हैं कि अहद रिसालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बरगज़ीदा असहाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के हामी थे उनमें से एक सलमान फ़ारसी भी थे और वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की जो मुसलमान होने के खैर ख्वाह थे और हम अली अलैहिस्सलाम के शियों में से थे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है अबू साद खुदरी, खे पे पेश है, खुदरी फरमाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 5 बातों पर अमल करने की ताकीद फरमाई थी। उन्होंने 4 बातों पर तो अमल किया लेकिन 5वीं बात नज़रअंदाज कर दी। हम आ गए किताब के सफ़ा नंबर 25 पर। नज़रअंदाज कर दी। जब उनसे पूछा गया कि वो 4 बातें कौन सी हैं तो अबू सईद ने कहा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। फिर उनसे पूछा गया कि वो 5वीं चीज़ जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया वो कौन सी है तो उन्होंने कहा विलायत अली। फिर उनसे पूछा गया कि क्या विलायत अली भी वही रुतबा रखती है जो ये चारों वाजिब अमाल रखते हैं। उन्होंने कहा हाँ, विलायत अली भी वही रुतबा रखती है जो ये आमाल रखते हैं। अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार बिन यासिर, हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़ीमा बिन साबित, ज़ुश्शहादतैन, अबू अयूब अंसारी, खालिद बिन सईद, कैस बिन साद बिन अबादा भी विलायत अली अलैहिस्सलाम के मोतक़द थे। ये नई हेडिंग है शिया और अब्दुल्ला बिन सबा, सीन बे अलिफ। इसके बारे में जानते लिखा है कुछ लोग कहते हैं कि शिया मज़हब अब्दुल्ला बिन सबा की इख्तरा है। अच्छा, जहाँ पे नाम लिखा है अब्दुल्ला बिन सबा उसके बारे में हाशिए में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। 2 सफ़ात पे ये हाशिया है। आइए हम पहले इसको मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि सैफ बिन उमर के अफसाने का खुलासा ये है कि अब्दुल्ला बिन सबा यमन का यहूदी था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के ज़माने में बज़ाहिर मुसलमान हो गया था लेकिन दरपर्दा इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा। वो शाम,
کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے اسلامی مراکز میں پھرتا اور تبلیغ کرتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رجعت فرمائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام خاتم الاوصیاء ہیں۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ نے اس وصی کا حق غصب کر کے ان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ انہیں اور حقدار کو اس کا حق دلائیں۔ یہ باتیں سن کر کچھ مسلمان جذباتی ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر انہیں اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ یہ سب کام سبائیوں کی نگرانی میں انجام پایا، اور یہ بھی کہ بصرہ میں طرفین کے سردار جنگ جمل نہیں چاہتے تھے، لیکن سبائیوں نے راتوں رات ایسا منصوبہ بنایا کہ جنگ چھڑ گئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ جنگ برپا کرنے والا کون تھا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے الفتنۃ الکبریٰ، یہ نام میرے خیال ہے یہی ہے کیونکہ تھوڑا سا براڈ ہو لکھا ہوا ہے، الفتنۃ الکبریٰ یہی ہے جی، اس میں عبداللہ بن سبا کے وجود سے انکار کیا ہے۔ محقق اثر علامہ محقق، اب یہ عین سواد رے لگ رہا ہے مجھے، لیکن کیونکہ یہ موٹا لکھا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہیں کہیں لکھائی ایسی ہے، لکھا ہے کہ محقق اثر علامہ سید مرتضیٰ عسکری نے، یا ہو سکتا ہے یہ عمر لکھا ہو، علامہ سید مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب عبداللہ بن سبا سین بے الف اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ عربی اور / فارسی، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملوکیت کے خوشہ چین اور نظامت و خلافت قائم کرنے کے شوقین آج بھی وہی پرانی بات دہرا رہے ہیں۔ ساتھ میں آگے لکھا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے 12 ربیع الاول 1429 ہجری بریکٹ میں لکھا ہے 21 مارچ 2008 عیسوی بریکٹ کلوز کو روزنامہ جنگ کراچی میں اپنے کالم بعنوان عظمت مصطفیٰ مغرب کا گستاخانہ رویہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ، آئیے یہ پڑھتے ہوئے ہم آگے ہیں پیج 26 پر، یہ بھی حاشیہ چل رہا ہے، لکھا ہے کہ اب انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس سازش میں یہود سر فہرست ہیں، اور ان کی عداوت کی وجہ سے یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کا حق ہے۔ ہجرت مدینے کے بعد اہل مدینہ نے یہودیوں کے پشت پناہ عبداللہ بن ابی کو مسترد کرتے ہوئے آپ کو مدینے کا سربراہ بنا دیا تھا۔ یہ بات یہودیوں پر بجلی بن کر گری، اور انہوں نے اس دن سے اپنی سازشوں کا مرکز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنا لیا۔ آپ کے وصال کے بعد امت کو تقسیم کرانے کے لیے ایک اور یہودی مگر بظاہر مسلمان عبداللہ ابن سبا نے اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، لیکن ابھی یہ حاشیے میں مزید تحریر باقی ہے۔ لکھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ فرضی کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، فرضی عبداللہ بن سبا نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ملوکیت کے حلقہ بگوش نام نہاد علماء نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے، اب یہ حدیث جو لکھی ہے تو عربی میں ظاہر ہے، لیکن اتنی زیر زبر پیش کا بھی اتنا زیادہ ہجوم ہے، لیکن سارا کچھ اتنا انک پھیلی ہوئی جیسی ہے کہ وہ اس کو پڑھنا ویسے بھی مشکل ہے، لیکن ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے یعنی کہ دین کے لیے 3 لوگ مصیبت ہیں، فاجر عالم، نادان عابد اور ظالم حکمران۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں، اور جبکہ حاشیہ ہی ہے کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سیف بن عمر نے 2 صدی کے نصف آخر میں عبداللہ بن سبا کی داستان گھڑی، اور اس کے ٹھیک 120 سال بعد یہ بات پھیلائی گئی کہ شیعت کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ سیف بن عمر کے علاوہ اس بے بنیاد داستان کو کسی اور نے بیان نہیں کیا، اور ہر دور میں ابن سبا کا وجود ایک سوالیہ نشان رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ جن عبداللہ بن سبا کو انہوں نے انتہائی بااثر شخصیت بنا کر پیش کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں خونریز جنگیں ہوئیں، تو آخر اس کے متعلق ابتدائی مورخین نے
چپ کیوں سادھ رکھی تھی، اور کیا وجہ تھی کہ ابن شہاب زہری، عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان، ابو بکر بن حزم، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی نے اس با اثر شخصیت کا ذکر تک نہیں کیا، جبکہ مذکورہ افراد نے ہی بنی امیہ کے آخری عہد میں حدیث و تاریخ کو اب یہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میم دال واو نون ہے یا کیونکہ یہ سب کچھ انک پھیلی ہوئی ہے، کیا تھا، تاریخ کو مدون کیا تھا یا کیا؟ اگر ابن سبا کا کوئی وجود ہوتا تو امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن معاویہ نیز اس کے حاشیہ بردار اس کا ذکر ضرور کرتے، کیونکہ معاویہ امام علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ شخصیت دوسری صدی کے نصف آخر تک دنیا کی نظروں سے اوجھل کیسے رہی؟ سیف بن عمر وہ پہلا آدمی ہے جس نے اس شخصیت کو اس کے کارناموں سمیت دریافت کیا، یعنی ابن سبا کے وجود کا انکشاف دوسری صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں ہوا۔ سیف بن عمر کے متعلق محققین کا اتفاق ہے کہ وہ نہایت جھوٹا شخص تھا اور بنی عباس کے حکام کو خوش کرنے کے لیے نت نئے افسانے گھڑتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ الوی بنی عباس کے لیے چیلنج بنے جا رہے ہیں تو اس نے الویوں کو بدنام کرنے کے لیے ابن سبا کا افسانہ تراشا۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے کو مکمل کر لیا جو کہ 2 صفحات پر تھا۔ اب آئیے ہم دوبارہ سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور آغاز ہوا تھا شیعہ اور عبداللہ بن سبا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبداللہ بن سبا کی اختراع ہے، تاہم یہ شیعہ عقیدے سے لا علمی پر مبنی بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ شیعہ اس سے کس قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبداللہ بن سبا سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے محمد علی کرد نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی شیعوں کے حامی، لیکن انہوں نے دیانتداری سے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے اور اسے ذاتی اعتراض سے آلودہ نہیں کیا۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ عقیدے کے معانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطعی نص کے مطابق نص کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی امامت کبریٰ پر اعتقاد رکھنا ہے۔ لہٰذا قدرتی طور پر شیعہ عقیدے کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ لہٰذا دین اسلام کے آغاز اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی شیعہ عقیدے کی شروعات ہو گئی تھی۔ اب آگے لکھا ہے ہیڈنگ کہ امام علی خاموش کیوں رہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیا تھا تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے خلیفہ بننے پر خاموش کیوں رہے اور کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال امام علی علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک برابر پوچھا جاتا رہا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ امام علیہ السلام کے موقف کا اور تاریخ جو مواد مہیا کرتی ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ اب یہاں پہ پڑھنے کے لیے نمبر 1 پوائنٹ دیا ہوا ہے حمایت کا فقدان، یہ ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ ہے حمایت کا فقدان۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس سوال کے جواب میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خلافت کے بارے میں میری خاموشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے اور وہ وعدے جو انہوں نے مجھ سے کر رکھے ہیں وفا نہیں کریں گے، اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ صفحہ نمبر 28 پر ہم آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب لوگ مجھ سے دغا کریں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی حامی ہو تو لوگوں سے لڑو اور اپنا حق حاصل کرو، اور اگر تمہارے پاس حامی نہ ہو تو لوگوں کو نظر انداز کر دو اور اپنے خون کی حفاظت کرو، تاکہ تم جب دنیا سے جاؤ تو مظلوم کی حیثیت سے جاؤ۔
اب یہاں پہ آگے لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 7 پیغمبروں کی مثال پر عمل کرتا ہوں. اب یہاں پہ وہ 7 پیغمبروں کے نام کے ساتھ تفصیلات ہیں، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں. نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو میری مدد فرما. حوالہ ہے سورہ قمر آیت نمبر 10. نمبر 2 پہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے اور جن کو تم لوگ خدا کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں. حوالہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 48. تیسرے نمبر پہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کہ جنہوں نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا. اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ ہود آیت نمبر 80. چوتھے پوائنٹ پہ نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے کہا بار الہ جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں ان کی نسبت مجھے قید پسند ہے. حوالہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 34. 5ویں نمبر پہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے کہا کہ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم میں سے بھاگ گیا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 21. پھر نمبر 6 پر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کہ جنہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150. اور 7 اور آخری نمبر پہ ہے نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ ہجرت کے موقع پر مشرکین سے بچنے کے لیے غار سور میں چھپ گئے. اب آئیے پیج 29 پر لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے ان مثالوں کی روشنی میں صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد خطبہ شقشقیہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اس غضب کو برداشت کروں اور اپنا منہ مصائب سے موڑ لوں. میں عجیب دوراہے پر تھا. میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو میں حامیوں کے بغیر اپنے حق کے لیے لڑوں یا اس غصب کو برداشت کروں. یہ برداشت اتنی اندوہناک اور طویل ہونے والی تھی کہ اس عرصے میں جوان بوڑھے ہو جاتے اور بوڑھے اپنی توانائی کھو بیٹھتے اور مخلص لوگ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے. کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے لیے یہی راستہ مناسب ہے کہ میں صبر و ہمت سے مصیبت کا مقابلہ کروں. اس لیے میں نے صبر کا راستہ اختیار کیا اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 7، اس کا یہ حوالہ ہے. اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حاشیے میں بھی کچھ لکھا ہے، آئیے ہم نے وہ بھی پڑھنا ہے. لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت نبھاتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے ہر ظلم پر صبر کا مظاہرہ کیا اور کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب حکومت کے کارپرداز انہیں کھینچ کر مسجد میں لے گئے تب بھی انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا. امام علی علیہ السلام کا دل نازنین اگرچہ کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے حبیب کی وصیت کو مد نظر رکھا اور تلوار کو بے نیام نہیں کیا. حالانکہ نہ تو آپ کمزور تھے اور نہ ہی بزدل، جیسا کہ دنیا نے 25 برس بعد ذوالفقار حیدری کو جمل، صفین اور نہروان میں ایک مرتبہ پھر برق ہاتف کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا. اس روز آپ کا صبر کے گھونٹ پینا عمرو بن عبدود سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا. اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے علامہ سید مرتضیٰ عسکری احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار جلد 2، یہ جو ہم نے پڑھا یہ اس کا حوالہ تھا. حاشیے میں مکمل پڑھ لیا. اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں صفحے کی جانب، جو کہ ہم صفحہ 29 پڑھ رہے تھے. اس میں نیکسٹ پیراگراف ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 25 سال گوشہ نشینی میں کیوں گزارے اور خلافت پر فائز ہونے کے بعد کیوں لڑے؟ تو لکھا ہے کہ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے میں امام علی علیہ السلام نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، جنہوں نے مشرکین مکہ کو 14 سال اور 7 مہینے کی مہلت دی. بریکٹ میں لکھا ہے 13 سال مکے میں اور 19 ماہ مدینے میں، بریکٹ کلوز، اور ان کے خلاف جنگ نہیں کی. اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ نہ کرنے کی وجہ حمایت کا فقدان تھا. اسی طرح امام علی علیہ السلام کو بھی جنگ لڑنے کے لیے حامیوں کی کمی کا سامنا
سامنا تھا۔ اور ہم صفحہ 30 پر آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں 2 طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک طرح کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ مشرکین سے پہنچنے والی ایذاؤں اور ابتلاؤں پر صبر کریں، مثلاً یہ کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں ہے کہ اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خدا کی توفیق سے ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو برداشت کرو۔ پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ پس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے۔ اسی طرح کی دیگر آیات بھی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی دل آزار باتوں پر صبر کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری طرح کی آیتوں میں جنگ لڑنے کی بات کی گئی ہے، مثلاً سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ان سے لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر فتح دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ پس جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو اور جب ان کو قتل کر چکو تو بچ جانے والوں کو قید کر لو۔ صفحہ نمبر 31 پہ ہے، ہم آ گئے ہیں سورہ محمد کی آیت 35 کہ پس تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ اسی طرح لکھا ہے آگے کہ جن آیات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے وہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والے کم تھے اور آپ کو فوج یا فوجی سامان میسر نہیں تھا۔ بلا شبہ آپ کو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب انسان کمزور ہو تو لڑائی کا نتیجہ اس کے مقصد کے خلاف جاتا ہے اور دشمن کو مقابلے اور خون ریزی پر آمادہ کرتا ہے۔ تاہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت میسر آ گئی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ مشرکین کو تہس نہس کر دیں اور زمین کو ان کے پاک وجود سے پاک کر دیں۔ مذکورہ بالا آیتوں سے بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا کبھی بہتر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں یہاں مشہور مستشرق لکھا ہے گولڈ ڈیزائر، اگناز گولڈ ڈیزائر نام بھی اس طرح سے لکھا ہے کہ غلطی بھی آشکار ہو جاتی ہے، یہ نام تھا۔ وہ اپنی کتاب العقیدۃ الوشریعت عربی ترجمہ طبع 1946 میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو وہ قسم پرسی اور صبر کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو ایک فوجی ریاست کے سربراہ بن گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنے کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کے بعد حالات یکسر بدل گئے اور مشرکین سے نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، لیکن پھر وہ اچانک دنیاوی خواہشات کی جانب مائل ہو گئے۔ اسلام کی اس تاریخی حکمت عملی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جنگجو مذہب ہے جو اپنے ابتدائی مرحلے سے مطابقت نہیں رکھتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے گول ڈیزہر، یہ نام ہی ہے کیونکہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ تو ظاہر ہے تھوڑا سی انک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ گول ڈیزہر کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی تضاد کے بغیر تمام مراحل میں تکمیل کو پہنچی ہے۔ جب انہیں صبر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے پاس طاقت اور مددگار نہیں تھے اور وہ برائیوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو طاقت میسر آ گئی تو انہوں نے خوب جنگ کی۔ ہم پیج نمبر 32 پر ہیں کتاب کے۔ یہ معاملہ نہ ہی حیران کن ہے اور نہ ہی خلاف عقل، کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک چیز کی ضرورت ہو تو اس کے پاس قوت خرید نہ ہو تو وہ رقم جمع ہونے تک کا انتظار کرتا ہے، لیکن رقم جمع ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ مطلوبہ چیز نہ خریدے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کنجوس ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور بریکٹ میں لکھا ہے طرز عمل کی ہے کہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے مشرکین کے خلاف جنگ نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس نفری اور ہتھیار نہیں تھے، لیکن جب مدینے میں آپ کو طاقت میسر آ گئی تو آپ نے مشرکین کے مقابلے میں ٹھانی تاکہ ان کی زیادتیوں کو روکا جائے۔ اور ہالینڈ کا جو گریٹ ولڈرز بھی گولڈ ڈیزائر کی طرح اسلام کو جنگجو مذہب سمجھتا ہے۔ قرآن کے عام اور خاص حکم کے فرق کو نہ سمجھنے والا یہ ڈچ قانون دان
قرآن مجید کو ہٹلر کی کتاب MEINKAMPF ایسا لگ رہا ہے مجھے کی طرح کی کتاب قرار دیتا ہے اور اس کی اشاعت پر پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے اس موضوع پر فتنہ نامی ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن تشدد اور غیر جمہوری رویوں کی تعلیم دیتا ہے جو کہ سراسر غلط اور قرآن نافہمی پر مبنی ہے۔ قرآن خود کو انسانوں کے لیے رحمت اور شفا قرار دیتا ہے۔ یہ ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ مکمل کر لیا اور اب دوسرا پوائنٹ انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھیں گے، جو کہ انشاءاللہ پہلا پوائنٹ آپ کو یاد ہے حمایت کا فقدان، یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔